بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تنویر صادق آپ کے ساتھ اپنے چینل پہ مخاطب ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے انٹری ٹیسٹ، انٹری داخلہ۔ آج کا دور جو فارمل ایجوکیشن ہم پڑھاتے ہیں اس میں سارا سال ہم بچوں کو کوئی لیسن بتاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں اور آخر میں ایک امتحان لیتے ہیں۔ وہ امتحان اگر وہ کوالیفائی کر جائے، پاس کر جائے، تو اسے اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے امتحان اصل میں انٹری ٹیسٹ ہے۔ لیکن پچھلے سالوں میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب کہ بوٹی مافیا ہر جگہ پورا کامیاب تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اور دو میرے ساتھ اور دوست تھے، تینوں انسپیکٹر کے طور پہ ہم کریسنٹ کے ایک سینٹر پہ چلے گئے۔ ایک بہت بڑے سیاستدان تھے، ان کا ایک بیٹا، ہونہار بیٹا جو آج کل بڑا مشہور ہے، میں اب نام نہیں لوں گا، وہ وہاں پیپر دے رہا تھا۔ میرے ایک ساتھی نے وہ دیکھا کہ وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا، وہ بلکہ انویجیلیٹر سے، کہ یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہ کام کچھ نہیں کر رہا۔ اس نے کہا یہ روز بیٹھا ہی رہتا ہے، اس نے کبھی کچھ لکھا نہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کھڑے ہو، کیا کر رہے ہو، لکھا کیوں نہیں؟ اس لڑکے نے داڑھے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ بھاگا کہ آپ کو پتہ نہیں یہ فلاں کا بیٹا، آپ نے کیا کر دیا؟ فوری طور پہ اس بچے کو حوصلہ دیا، ہم نے بڑے پیار سے بٹھایا اور اسے کہا چاہے کچھ نہ کرو، لیکن بہرحال وقت کی بات ہے، وہ اس وقت حق میں وقت تھے۔ جب رزلٹ آیا تو بچہ بڑے نمایاں نمبر لے کے پاس تھا۔ تو یہ دور چل رہا تھا۔ چنانچہ حکمرانوں نے سوچا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ چنانچہ جو انٹری ٹیسٹ امتحان کا ہے اسے انہوں نے نیگلیکٹ کر کے ایک انٹری ٹیسٹ نیا اپنی طرف سے، کہ وہ بچہ جو پاس ہو کے چاہے آتا ہے اسے ایک انٹری ٹیسٹ دینا پڑے گا، اس میں بھی وہ پاس ہوگا، تبھی اسے آگے داخلہ ملے۔ چنانچہ وہ اب حالات بہتر بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ انٹری ٹیسٹ اسی طرح چل رہا ہے۔ مجھے یاد آیا، یہ تو فارمل سسٹم ہے نا، اس سے پہلے ایک نان فارمل سسٹم تھا۔ باقاعدہ مدرسے نہیں ہوتے تھے، استاد بعض جگہ بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ استادوں کے پاس لوگ اپنا بچہ چھوڑ آتے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے، اسے اپنے پاس رکھیں، اسے پڑھائیں لکھائیں، تھوڑا سا امپروو کریں، جب اسے علم آ جائے گا تو اسے کہیں نہ کہیں کھپا بھی دیں کچھ۔ تو لوگ کرتے تھے، جیسے حضرت داتا گنج بخش ہیں، ان کے پاس لوگ آئے، بچے کو پڑھایا، کوئی 2 سال پڑھا، کوئی 4 سال، کوئی چند ماہ بھی پڑھا، تو اس کے مطابق جتنا علم اس نے سیکھا ہے نا، اس کی حساب سے اسے ایڈجسٹ کر دیتے۔ کوئی بہت زیادہ پڑھتا تو اسے کہیں نہ کہیں بٹھا دیتے کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں علم کی کمی ہے، وہاں لوگوں کو سکھاؤ۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا تھا۔ تو یہ جو صوفیوں کے سلسلے ہیں نا، یہ بہت سارے ہیں۔ میں نے وہ صوفیزم میں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ ان میں ایک شتاری فرقہ تھا۔ شتاری شمالی ہندوستان میں بہت بڑا فرقہ ہے، اور یہ صوفی لوگ تھے، بڑا کام انہوں نے کیا۔ جس شخص نے اس فرقے کی ابتدا کی تھی نا، وہ تھے حضرت عبداللہ شتاری۔ ان کے پاس بڑے لوگ آتے تھے کہ ہمارے بچوں کو سکھا دیں۔ انہوں نے اپنا ایک انٹری ٹیسٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ بچہ جب آتا تو کہتے جی ٹھیک ہے، ایک آدھ دن بچے کو میرے پاس رکھے، میں دیکھتا ہوں۔ بچہ اور اس کا باپ وہیں رہتے اور وہ بچے کو 2-3 وقت کھانا کھلاتے۔ ان کا کھانا کھلانے کے بعد اسیسمنٹ یہ ہوتی تھی، کوئی بچہ اگر روٹی تھوڑی سی چھوڑ دے یا سالن تھوڑا سا چھوڑ دے تو کہتے تھے یہ قابل بھروسہ نہیں، اسے چیزوں کو بیلنس رکھنا نہیں آتا، یہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسے کسی طرح ٹرکا دیتے اور اسے دوڑ لگا دیتے۔ لیکن جو بچہ اپنی سالن کی پلیٹ اور روٹی دونوں ایک ہی وقت میں پوری طرح کھا لیتا، سالن بھی اتنا ہی ڈالتا جتنا کھا سکتا ہے، روٹی بھی اتنی پکڑتا، اور وہ ایک ہی وقت میں ختم کر لیتا، تو وہ خوش ہوتے، کہتے یہ بچہ بہتر ہے، اس سے
جسٹیفائی کرنا بھی آتا ہے، بیلنس رکھنا بھی آتا ہے، اور یہ قابل بھروسہ بھی ہے، اس لیے میں اسے ضرور پڑھاؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنے شاگردوں کو اس اینٹری ٹیسٹ کے بعد شامل کرتے تھے، تو یہ سلسلہ بڑا عرصہ چلتا رہا، بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی انہیں فالو کیا۔ تو کھانے سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ ہم اپنے دیکھیں ارد گرد جب کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہم پہاڑ بنا بنا کے پلیٹیں لے کے آتے ہیں اور اتنا کچھ ضائع کرتے ہیں کہ ہمیں شرم بھی نہیں آتی کیا ہو رہا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، ہم دوستوں کی محفل تھی، ایک دفعہ ہم کھانے پہ چلے گئے ایک ہوٹل پہ، سارے ہمیں کولیگ تھے، ہم میں ایک صاحب تھے جو چیمپئن کھانے والے تھے، تباکن کھاتے تھے، ہم انہیں مذاق بھی کرتے رہتے تھے۔ اس دن انہوں نے بڑی احتیاط کی، کھانا ڈالیں اور غائب ہو جائیں، بہرحال ہم نے غور نہیں کیا۔ اگلے دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست نے کہا ہمارے ساتھیوں میں سے کہ یار کمال کیا، کل تم نے بہت کھایا۔ وہ کہتا یار تو بڑا فضول آدمی ہے، مجھے نوٹ کرتے رہے ہو کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں نے تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا میں نے کیا کھایا۔ کہتا ہے آپ کا خیال ہے آپ نے پتہ نہیں لگنے دیا، میں نے ہوٹل والوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہم کھائیں، جتنا کھا سکتے ہیں ضرور کھائیں، لیکن اسے ضائع مت کریں۔ یہ جو ریسورسز ہے یہ ان میں بہت سے غریبوں کا بھی حصہ ہے، آپ ضائع کرنے کے بجائے اسے کسی نہ کسی کو دینے، اتنا کھانا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اور ایک اچھی روایت کی ابتدا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔